الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى في موضع آخر إن للمتقين مفازا. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام، حاضرین عظام، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، دیکھیے ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ابتدائی 3 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، اور ان 3 آیات میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تعارف کرایا ہے، ان لوگوں کی پہچان بتائی ہے کہ جو لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جو لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اسی طریقے سے جو دوسری آیت میں نے پڑھی ہے وہ سورہ نبا کی ایک آیت ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو میں نے آیت پڑھی ہے دوسری، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے متقیوں کے بارے میں یہ بیان کیا ہے کہ متقیوں کے لیے کامیابی ہے، پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے۔ یعنی اگر یوں کہا جائے کہ جو جنت ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے ہے، جو جنت ہے وہ متقی لوگوں کے لیے ہے، تو یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جہاں کہیں بھی جنت کی بشارت دی ہے تو بشارت انہی لوگوں کو ہے کہ جو لوگ متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں اور اللہ کے حکموں کو ماننے والے ہوں۔ تو دیکھیے متقی کسے کہتے ہیں، پرہیزگار کسے کہتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ پرہیزگار کسے کہتے ہیں، کیونکہ جنت جو ہے وہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے، متقی لوگوں کے لیے ہے، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے جنت ہے۔ اور ہم میں سے کون شخص ایسا ہوگا جو جنت کا طلبگار نہ ہو؟ ہم میں سے ہر شخص جنت کا طلبگار ہے، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے جنت ملے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو جنت کا طلبگار نہ ہو، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے دل میں یہ ہو کہ اسے جنت نہ ملے، یا اسے جنت کے ملنے کا کیا ہے، جنت کے لینے کا شوق نہ ہو۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے جنت ملے، دوزخ سے اس کو پناہ ملے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کا انجام اچھا ہو۔ تو دیکھیے جنت جو ہے یہ متقیوں کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اس کے بارے میں قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان للمتقین مفازا، کہ بے شک متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے، حدائق و اعنابا، اور ان کے لیے کیا ہے، وہاں جنت میں کیا ہے، انگور کے درخت ہوں گے، انگور کے باغات ہوں گے، اور کیا ہے، باغات ہوں گے، اور ان باغات میں طرح طرح کے کیا ہیں، پھل ہوں گے۔ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور کیا ہے، نوعمر، کیا ہے، نوعمر لڑکیاں ان کو دی جائیں گی جن کو ہم حور کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جنت میں چھلکتا ہوا جام دیا جائے گا، پاکیزہ شراب دی جائے گی۔ یہ جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، لیکن یہ جنت کی جو نعمتیں ہیں، یہ جنت کی نعمتیں انہی لوگوں کو ملیں گی جو متقی ہوں گے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان للمتقین مفازا، کہ بے شک متقیوں کے لیے کامیابی ہے، اور وہ کامیابی کیا ہے، حدائق و اعنابا، باغیچے، انگور کے باغ، انگور کے پیڑ، وکواعب اترابا وکأسا دہاقا۔ تو یہ تمام کی تمام نعمتیں جن کا ذکر ان آیات میں ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو متقی ہوں اور پرہیزگار ہوں۔ پرہیزگار
اب ہمیں پہچان کیسے ہوگی کہ پرہیزگار کون ہیں؟ یا ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ آیا ہم پرہیزگار ہیں یا نہیں ہیں؟ تو دیکھیے قرآن نے اس کی پہچان بتائی ہے کہ جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، ان کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ غیب کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ متقیوں کی پہلی صفت ہے۔ یعنی جو بندہ متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، جس بندے کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کی خشیت ہوگی، اس بندے کی پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب کی باتوں پر یقین رکھتا ہوگا۔ اب غیب کی باتیں کیا ہیں؟ اللہ کا وجود ہم نے کبھی دیکھا ہے؟ غیب بولتے ہیں بے دیکھی چیز پر یقین کرنا، غیب بولتے ہیں بغیر دیکھی ہوئی چیز، اور بغیر دیکھی ہوئی چیز پر یقین کرنا یہ ایمان بالغیب کہلاتا ہے۔ اللہ کو ہم نے کبھی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے وجود کا ہمیں اقرار ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ ہم نے جنت کو کبھی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، لیکن جنت کے ہونے کا ہمیں یقین ہے۔ ہم نے جہنم کو کبھی دیکھا ہے؟ نہیں ہے، لیکن جہنم کے ہونے کا ہمیں یقین ہے۔ ہمیں قبر کے عذاب کو کبھی دیکھا ہے؟ یا ہم نے دیکھا بھئی کسی بندے کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے؟ پڑھا تو ہوگا لیکن دیکھا نہیں ہوگا، لیکن ہمیں قبر کے عذاب کا یقین ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، کیا ہم نے کسی کے بارے میں سنا کہ بھئی یہ بندہ جو ہے آج سے 50 سال پہلے پیدا ہوا تھا، اب دوبارہ زندہ ہوا ہے، اب دوبارہ زندہ ہوا ہے؟ ایسا بھی نہیں ہوگا۔ تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس پر بھی ہمارا یقین ہے، حالانکہ ہم نے پریکٹیکلی اس کو دیکھا نہیں ہے، پریکٹیکلی اس کو دیکھا نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے کسی کو دیکھا بھئی یہ بندہ پہلے مر گیا تھا اب دوبارہ زندہ ہو گیا ہے، یا دوبارہ کیا اس کا پن جنم ہوا ہے، دوبارہ جنم ہوا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ اسلام کا عقیدہ بھی یہ نہیں ہے۔ نہ ہم نے کبھی پریکٹیکلی ایسا دیکھا کہ کوئی بندہ پہلے مر گیا تھا اب دوبارہ زندہ ہو گیا، یا پہلے مر گیا تھا اس کو دوبارہ جنم ہو گیا، ایسا بھی ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، قبر، حشر، نشر، اسی طریقے سے جنت، دوزخ، اللہ کا وجود اور قبر کا عذاب، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جس کا تعلق غیب سے ہے، جس کا تعلق کیا ہے؟ غیب سے ہے۔ اور حشر کے میدان میں اللہ کی عدالت میں پیش ہونا، یہ بھی غیب کی چیز ہے، لیکن اس پر ہمارا یقین ہے کہ ہم ایک نہ ایک دن مرنے کے بعد جب دوبارہ ہم اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا، ہم اپنے رب کی بارگاہ میں اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے، اور ہمیں اپنے ہر عمل کا حساب و کتاب دینا ہوگا، جس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ وہ شخص کہ جو اس بات سے ڈرتا ہے، وہ شخص جو اس بات سے ڈرتا ہے کہ اسے ایک نہ ایک دن اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنے رب کے سامنے، رب کی عدالت میں اسے اپنے تمام اعمال کا حساب و کتاب دینا ہوگا، یہ اس کا عقیدہ ہے۔ اور اس ڈر کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے کہ مجھے اپنے عمل کا اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے، وہ اپنے نفس کو گناہوں سے، گندگیوں سے، غلط باتوں سے بچا لیتا ہے۔ تو قرآن نے اس کے بارے میں کہا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت میں ہے۔ ایسے شخص کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جنت میں ہے۔ تو اس سے پتہ یہ لگا کہ جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، سب سے پہلی بات اس کے اندر یہ ہوگی کہ وہ غیب کی باتوں پر مکمل یقین رکھتا ہوگا۔ اب ذرا ہم اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہمارا غیب کی بات پر کتنا یقین ہے۔ یقین ایک تو یہ ہوتا ایمان تو سب کا ہے، لیکن اس پر یقین اور پریکٹیکلی عمل کس کا ہے بھائی؟ کیونکہ یہ تو بنیادی چیزیں ہیں۔ اگر اللہ کے وجود کا انکار کر دیں گے، قبر کے عذاب کا انکار کر دیں گے، حشر و نشر کا انکار کر دیں گے، تو ہم تو دائرہ ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ لیکن اس پر استحضار کتنا ہے؟ ہر وقت ہمارے ذہن میں یہ بات کس درجے میں رہتی ہے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہوں یا صحیح کر رہے ہوں، ہمیں اس عمل کا حساب و کتاب اللہ کی عدالت میں دینا ہوگا۔ اگر صحیح کر رہے ہیں تو جزا ہمیں ملے گی، اور اگر غلط کر رہے ہیں تو ہمیں اس پر سزا ملے گی۔ اس بات کا یقین، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایمان بالغیب ہے۔
یہ کیا ہے؟ ایمان بالغیب ہے. تو الذین یؤمنون بالغیب، جو انسان پرہیزگار ہیں، جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کی خشیت ہے، تو سب سے پہلی چیز اس کے اندر یہ ہوگی کہ غیب کی باتوں پر اسے مکمل یقین ہوگا. اسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین ہے، مرنے کے بعد اللہ کی عدالت میں اسے کھڑا ہونا ہے، اس بات کا ڈر ہے، اس بات کا خوف ہے. اس وجہ سے وہ زنا نہیں کرتا ہے، اس وجہ سے وہ نماز نہیں چھوڑتا، اس وجہ سے وہ کیا ہے دوسروں کو نہیں ستاتا ہے، اس وجہ سے وہ کسی کی غیبت نہیں کرتا ہے، اس وجہ سے وہ کسی کو نہیں ستاتا ہے. اسے اپنے ہر عمل کا حساب و کتاب اللہ کی عدالت میں جا کر دینا ہے. یہ ڈر اسے ستاتا ہے، یہ خوف اسے ستاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا ڈر اسے ستاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایمان بالغیب ہے، یہ ایمان بالغیب ہے. تو اس لیے الذین یؤمنون بالغیب کہ متقی وہ شخص ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب جس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. یہ کتاب، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ نے نازل کیا ہے، اور یہ کتاب ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. اور اللہ سے ڈرنے والے کون لوگ ہیں؟ ان کی صفت خود قرآن نے بیان کر دی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو غیب کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں. یہ ایک صفت ہو گئی. دوسری صفت قرآن کہتا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ نماز کو قائم کرتے ہیں. اب دیکھیے، ایک ہوتا ہے نماز کا پڑھنا، ایک ہوتا ہے نماز کو قائم کرنا. فرق ہے. نماز ہم سب لوگ پڑھتے ہیں، جمعے کی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، عیدین کی پڑھتے ہیں بس، اور رمضان میں 2-4 نمازیں پڑھ لیتے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کو قائم نہیں کرتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں، نماز کو قائم نہیں کرتے ہیں. نماز کو قائم کرنے سے مراد ہے پابندی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، ریگولرٹی کے ساتھ، ریگولر مسلسل پابندی کے ساتھ نماز کو ادا کرنا. یہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کا مفہوم ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا اور وہ نماز کو ادا کرتے ہیں، یا نماز کو کیا ہے، نماز پڑھتے ہیں. نماز ہم سب پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ نماز ہم سب پڑھتے ہیں. یا تو 8 کی پڑھتے ہیں، یا 360 کی پڑھتے ہیں، یا پھر کھاٹ کی پڑھتے ہیں، ہے نا. 3 نمازیں پڑھتے ہیں، یا تو جنازے کی پڑھتے ہیں کھاٹ کی، یا پھر 360 کی، یا پھر کیا پڑھتے ہیں 8 کی پڑھتے ہیں. تو یہ نماز ہم پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہے، ہم نماز کو قائم نہیں کرتے. اسی وجہ سے متقی کی صفت کیا ہے؟ وہ غیب پر یقین رکھتا ہے. اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں، نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں. جو انسان نماز کو پابندی کے ساتھ ادا نہیں کر رہا ہے وہ متقی اور پرہیزگار کہلانے کے لائق نہیں ہے. جس انسان کا غیب پر مکمل یقین نہیں ہے، اگر غیب پر اس کا یقین ہوگا وہ گناہ نہیں کرے گا. اگر غیب پر اس کا یقین ہوگا، اللہ کی عدالت میں پیش ہونے کا یقین ہونا، یہ غیب پر ایمان ہے، تو وہ کیا ہے، زنا نہیں کرے گا، وہ بدکاری نہیں کرے گا، وہ سود نہیں کھائے گا، وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ غیبت نہیں کرے گا، وہ چغلی نہیں کرے گا، وہ کسی کو نہیں ستائے گا، وہ نماز نہیں چھوڑے گا، وہ اپنے پڑوسی پر زیادتی نہیں کرے گا. کیوں؟ اسے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا یقین ہے، اور اسے یہ پتہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تم نے خیر کا کوئی کام کیا ہے، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تم نے کوئی برائی کا کام کیا ہے، تو اس کو اپنے رب کی بارگاہ میں تم موجود پاؤ گے. رائی کا دانہ تو سمجھتے ہوں گے، سمجھتے ہیں؟ سرسوں کو رائی بولتے ہیں. اب تو سمجھ گئے، سرسوں کو رائی بولتے ہیں. اگر رائی سرسوں کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کیا ہوگا، چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ برا ہو، اس کو اللہ کی عدالت میں آپ پیش پائیں گے. اللہ کی عدالت میں دکھا دیا جائے گا، یہ دیکھو تم نے گناہ کیا تھا اور یہ دیکھو تم نے اچھا عمل کیا تھا. تو جس بندے کو یقین ہوگا وہ کیا ہے، متقی بن جائے گا. تو ایک صفت ایمان بالغیب، دوسری صفت کیا ہے، وہ یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں. اب دیکھیں نماز کتنی اہم ترین عبادت ہے. میں اس کے تعلق سے قرآن کی 2 آیتیں سناؤں گا آپ کو. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ مدثر کے اندر، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، بالکل پردے جیسے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں نا، میرے سامنے کون کون لوگ بیٹھے ہوں، سب نظر آ رہے ہیں. ایسی ایک طرف جنتی ہوں گے، ایک طرف دوزخی ہوں گے، ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے. کیا گفتگو کریں گے؟ جنتی لوگ دوزخیوں سے کہیں گے بھائی فی جناتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر،
ارے بھائی تم جہنم میں کیوں آ گئے؟ تم تو مسلمان تھے، تم تو کلمہ پڑھتے تھے، تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے؟ یہ جنتی سوال کریں گے کس سے؟ دوزخیوں سے، مجرمین سے سوال کریں گے۔ اب وہ کیا جواب دیں گے؟ پتہ ہے کیا جواب دیں گے؟ قرآن کہتا ہے قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ وہ دوزخی کہیں گے ارے بھائی کیا ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ہم کیا کرتے تھے؟ نماز نہیں پڑھتے تھے، اور مسکینوں کو ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اپنے جہنم میں جانے کی دو وجہ بیان کریں گے۔ کیا بیان کریں گے؟ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، کہ نہ تو ہم بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، مسکینوں کو نہ تو ہم کھانا کھلاتے تھے اور نہ ہی ہم نماز پڑھتے تھے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جہنم میں ڈال دیا۔ اب قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کی تائید حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، کہ قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت لگے گی، اللہ کی بارگاہ لگے گی، اللہ کی عدالت لگی ہوگی، تمام اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا، نبی، شہداء، صدیقین، صالحین، اولیاء اللہ سب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ تو سب سے پہلا جو سوال ہوگا اللہ کی طرف سے، سب سے پہلا جس چیز کے بارے میں کوشچن ہوگا وہ ہوگا نماز کے بارے میں۔ کیا ہوگا؟ نماز کے بارے میں۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، کہ سب سے پہلا جو سوال بندوں سے ہوگا قیامت کے دن، وہ کون سا سوال ہوگا؟ نماز کے بارے میں۔ اور پھر حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی نماز درست نکل آئی اس کے تمام اعمال درست نکل آئیں گے، اور جس شخص کی نماز میں کوتاہی نکلی، نماز میں کمیاں نکلی، اس کے دوسرے اعمال میں بھی کمیاں نکلیں گی۔ یعنی اگر انسان کی نماز صحیح ہے، مکمل ہے، ہلکی پھلکی اور کوئی کوتاہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مینج کر دیں گے، نماز کی صحت کی وجہ سے معاملہ ٹھیک بن جائے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، حقوق العباد اگر ہوں گے تو نماز سے بھی معاملہ بنے گا نہیں۔ بندوں کے حقوق، کسی کا مال مار لیا ہے، کسی کا پیسہ مار لیا ہے، کسی پر زیادتی کری ہے، کسی کو ستایا ہے، تو یہ نہیں چلے گا، اس کا حساب تو الگ دینا ہوگا۔ یہ اللہ بھی چاہ کر معاف نہیں کریں گے، اللہ بھی معاف نہیں کر سکتے۔ بندوں کے جو حقوق ہوں گے آپ کے اوپر، اپنے پڑوسیوں کے، رشتہ داروں کے، وہ حقوق اللہ معاف نہیں کرے گا، وہ تو سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، ہاں بھائی اب حساب کتاب ہوگا۔ اور وہاں کیا ہے، یہ ہندوستانی نوٹ، کرنسی، ڈالر نہیں چلیں گے، وہاں آپ کی نیکیاں، آپ کو نیکیاں دینی پڑیں گی اس بندے کو جس بندے کا آپ نے حق مارا ہے، پیسے مارے ہیں، یا اس کو ستایا ہے، یا اس کی غیبت کی ہے، یا چغلی کی ہے، کچھ بھی اگر آپ نے اس کو ستایا ہے، اس بندے کا آپ کے اوپر کوئی حق باقی ہے، تو وہاں کیا ہے، توبہ اللہ سے بات نہیں بنے گی، توبہ اللہ سے بات نہیں بنے گی۔ آپ بول دیں آئی ایم سوری بھائی صاحب معاف کر دیں، ایسے کام نہیں چلنے والا۔ دنیا میں اگر سوری بول دیں گے اور اس بندے نے کہا چلو جی ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا، تو بات بن جائے گی۔ وہاں اگر آپ بولیں گے بھائی صاحب آئی ایم سوری، غلطی ہو گئی، اب کیا ہے آئندہ نہیں کروں گا، بات نہیں چلے گی۔ وہاں تو کیا ہے، جو بھی آپ نے نیک اعمال کیے ہوں گے وہ نیک اعمال اس کو دینے پڑیں گے۔ تو اس سے پتہ یہ لگا کہ دیکھیے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، اور نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے بہت سے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ نماز اتنی اہم ترین عبادت ہے۔ اب دیکھیے حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس شخص نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی، جس شخص نے جان بوجھ کر، کوئی عذر نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، تو فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ کیا کیا اس نے کفر کیا۔ کوئی عذر نہیں تھا، بھائی انسان سو رہا ہے، نیند میں نماز چھوڑ گئی، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ ایک انسان کیا ہے، کوئی مجبوری میں تھا، بیمار تھا یا سفر میں تھا، ایک انسان کیا گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اذان ہوئی نماز چھوڑ دی، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، کوئی عذر نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس نے کفر کیا۔ البتہ اس حدیث کی تشریح میں محدثین کے الگ الگ اقوال ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس نے کفر کیا ہے جان بوجھ کر نماز چھوڑ کر، ایسے بندے کو لا کر اس کی گردن مار دی جائے، اس کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ مرتد کی سزا قتل ہے۔ نماز چھوڑ کر اس نے ارتداد کو اختیار کیا ہے، وہ کفر کی طرف لوٹا ہے، اور جو انسان اسلام سے کفر کی طرف لوٹے اس کی گردن مار دی جائے۔ لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں تھوڑے نرم ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی گردن تو نہیں ماری جائے گی، البتہ اگر اسلامی گورنمنٹ ہوگی، اسلامی خلافت ہوگی، تو اس بندے کو جیل میں ڈالا جائے گا، قید میں ڈالا جائے گا، اور جب تک کہ وہ سچے دل سے توبہ نہ کر لے اور یہ نہ کہے کہ آئندہ میں کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا، اس وقت تک اسے جیل میں رکھا جائے، اور جب وہ توبہ کر لے، جب اس کو جیل سے نکالا جائے۔ اتنی سخت سزا ہے،
اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ تو جو متقی ہے اس کے اندر پہلی صفت یہ ہوتی ہے وہ غیب پر یقین رکھتا ہے، نماز کو قائم کرتا ہے۔ اور تیسری چیز جو قرآن نے بیان کری ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو مال ہم نے اس کو عطا کیا ہے وہ اس مال میں سے خرچ کرتا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ جو ہم نے اس کو مال عطا کیا ہے۔ آپ قرآن پاک کے اس جملے پر اگر غور کریں گے تو اس جملے میں آپ کو اتنی مٹھاس نظر آئے گی، اتنا پیار نظر آئے گا، اور اس جملے میں یعنی ایک سائیکلوجی طور پر اللہ تعالیٰ نے ذہن میں بات ڈالی ہے کہ بھائی یہ جو مال تمہارے پاس ہے، یہ جو مال تمہارے پاس ہے، مال تمہارا نہیں ہے اور حقیقت میں ہمارا نہیں ہے۔ جب تک ہم حیات ہیں، ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، جبھی تک ہمارا ہے، اور آپ کی آنکھ بند ہوتے ہی آپ کی ملکیت ختم۔ اب وہ ملکیت بیٹوں کی طرف، بیوی کی طرف، بچوں کی طرف لوٹ آئی۔ اب آپ اس مال میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کیا کر سکتے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے، دیکھیے قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اکثر جگہوں پر اللہ تعالیٰ اس طریقے سے خرچ کرنے کا حکم دیتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ مال جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے اس مال میں سے خرچ کرو۔ متقیوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کیا کہا گیا؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ خرچ کرتے ہیں وہ مال جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے۔ یعنی یہ ذہنی طور پر یہ تعلیم دینا مقصد ہے کہ جو مال ہم نے تم کو عطا کیا ہے اس کو تم خرچ کر دو، یہ تمہارا کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے۔ جب یہ بات انسان کو کہی جائے، مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھے، میں آپ کو 1000 روپے دوں اور 1000 روپے دینے کے بعد میں کہوں کہ بھائی اس 1000 روپے میں سے 100 روپے آپ مسجد میں دے دینا، 100 روپے مؤذن صاحب کو دے دینا، 100 روپے امام صاحب کو دے دینا، تو آپ منع کریں گے؟ میں نے تو دیا آپ کو، میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس میں سے 100 مسجد میں دے دیں، 100 مدرسے میں دے دیں، 100 امام صاحب کو دے دیں، آپ منع نہیں کریں گے؟ اگر انسان منع کرے تو اس سے بڑا بے غیرت، بے حس اور بے شرم کوئی نہیں ہے کہ مال تو میں نے دیا اور میرا ہی حکم نہیں ماننا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہا ہے، سمجھانا چاہ رہا ہے کہ میں نے تم کو مال دیا ہے، تم اس مال میں سے اللہ کی رضا کے لیے ضرورت کی جگہوں پر خرچ کرو، غریبوں پر خرچ کرو، یتیموں پر خرچ کرو، مسکینوں پر خرچ کرو، بیواؤں پر خرچ کرو، مہمانوں کی مہمان نوازی پر خرچ کرو، مسجدوں میں خرچ کرو، مدرسوں میں خرچ کرو، اور جہاں کہیں بھی تم ضرورت دیکھو ان جگہوں پر اپنے مال کو خرچ کرو، کیونکہ ہم نے مال تمہیں اس لیے نہیں دیا ہے کہ تم مال کی چوکیداری کرو، مال کو سمیٹ کر رکھو، بلکہ اس مال کو ضرورت کی جگہوں پر خرچ کرو۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور جو انسان مال کو خرچ کرتا ہے وہ متقی کہلاتا ہے، جو انسان مال کو خرچ نہیں کرتا ہے وہ متقی نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عبادت گزار کیوں نہ ہو۔ اس کو شیخ سعدی نے حدیث کے مفہوم کو ایک شعر میں سمیٹا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بخیل گرچہ زاہد بود بحر و بر، یہ فارسی کا شعر ہے، بخیل گرچہ زاہد بود بحر و بر، بہشتی نباشد از حکم خبر۔ خبر بولتے ہیں حدیث کو، یعنی کہ اگر کوئی شخص اتنا بڑا عبادت گزار بن جائے اور اتنا بڑا کرامت والا اللہ والا بن جائے، سمندر کی سطح پر مصلی بچھائے، پانی کے اوپر بچھ سکتا ہے مصلی، پانی کے اوپر مصلی بچھا کے نماز پڑھ سکتے ہیں آپ؟ پڑھ سکتا ہے ہم میں سے کوئی؟ لیکن اگر کوئی بندہ اتنا بڑا اللہ کا ولی بن جائے، اتنا بڑا کرامت والا بن جائے کہ سمندر کے اوپر جائے، مصلی بچھاؤ، نماز پڑھنے لگے، لوگ کہیں بہت بڑا اللہ والا ہے۔ بھائی بتاؤ، سمندر کے اوپر کیا ہے، مصلی بچھا کے بندہ نماز پڑھ رہا ہے، بہت بڑا اللہ والا ہے؟ کیونکہ ہمارے وہاں تو کمال کو سلام ہے نا، بھلے وہ جادوگری ہو، آنکھوں کا دھوکہ ہو، لیکن ہم کہیں گے وہ بہت بڑا اللہ والا ہے۔ کیا ہے؟ بہت بڑا اللہ والا ہے۔ لیکن اگر یہ بندہ بخیل ہے، اتنی کرامتیں ظاہر کر رہا ہے کہ سمندر کی سطح پر مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہا ہے، لیکن کیا ہے، وہ بخیل ہے، کنجوس ہے، مال کو خرچ نہیں کرتا ہے، تو اللہ کے نبی کے حدیث کے حکم سے یہ شخص جنتی نہیں ہے۔ چغل خور اور بخیل آدمی جنت میں نہیں جائیں گے، یہ بات یاد رکھنا۔ چغل خور اور بخیل آدمی جنت میں نہیں جائیں گے، جنت تو سخی لوگوں کے لیے بنی ہے۔ دیکھیے معاشرے کے اندر 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک مالدار ہوتے ہیں، مال کے چوکیدار ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ بولے بھائی، مالدار اور مال کے چوکیدار۔ میں آپ کو پہچان بتا رہا ہوں، مالدار کون ہے، مال کے چوکیدار کون ہے۔ جو بندہ مال کو خرچ کرے وہ مالدار ہے، جو بندہ، بولے بھائی، جو بندہ مال کو خرچ کرے وہ کیا ہے، مالدار ہے، اور جو مال کو خرچ نہ کرے وہ مال کا چوکیدار ہے، مالدار نہیں ہے۔
مال کی چوکیداری کر رہا ہے, سمیٹ سمیٹ کے بینک میں لے جا کر جمع کر رہا ہے, تجوری میں رکھ رہا ہے, وہ مالدار نہیں ہے. آپ اسے مالدار مت کہنا. یہ نئی اصطلاح میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر کوئی مال کو خرچ نہیں کرتا آپ کیا کہیں گے اسے؟ مالدار مت کہنا. کیا کہیں گے؟ مال کا چوکیدار. کیا کہیں گے آپ؟ مال کا چوکیدار. یاد رکھیں گے, جو مال کو خرچ کرے گا اسے کیا بولیں گے؟ مالدار. تونگری بدلس نہ کہ مالس, بزرگی بعقلس نہ کہ عمرس. مالداری مال سے نہیں ہوتی ہے, دل سے ہوتی ہے. مالداری کیا ہوتی ہے؟ دل سے ہوتی ہے. کہ انسان 10,000 روپے کماتا ہے, اس میں سے خرچ کرتا ہے, وہ مالدار ہے. اپنے آپ کو غریب نہ سمجھے. وہ اپنے آپ کو غریب نہ سمجھے. 10,000 روپے کما کر بھی 100-200 مسجد میں دے دیتا ہے, غریبوں پر خرچ کر دیتا ہے, تو اپنے آپ کو غریب نہ سمجھے, وہ مالدار ہے. اور جو انسان لاکھوں روپے رکھتا ہے لیکن خرچ نہیں کرتا ہے, وہ مالدار نہیں ہے, وہ مال کا چوکیدار ہے. ہم نے غلطی سے اس کو مالدار سمجھ لیا ہے. تونگری بدلس نہ کہ مالس, بزرگی بعقلس نہ کہ عمرس. مالداری مال سے نہیں ہوتی ہے بلکہ دل سے ہوتی ہے, اور بزرگی کیا ہوتی ہے؟ عقل سے ہوتی ہے, عمر سے نہیں ہوتی ہے. ایک بندہ 50 سال کا ہو گیا, اس کے اندر کیا ہے؟ چھچورا پن ہو سکتا ہے. ایک انسان 20 سال کا, 30 سال کا ہے, نیک بن گیا, صالح بن گیا, اپنی عقل کا صحیح استعمال کر دیا, اللہ کا ولی بن جائے گا. جوانی کے عالم میں بھی ایک انسان اللہ کا ولی بن سکتا ہے. ایک انسان 50 سال کا ہونے کے باوجود چھچورا ہوتا ہے, دیکھا ہوگا آپ نے. 50 سال کے ہو گئے, 55 سال کے ہو گئے, لیکن چھچورا پن نہیں ختم ہو رہا ہے. تو اس لیے بزرگی جو ہے وہ عقل سے ہے. جو عقل کا صحیح استعمال کرے گا, صحیح طریقے سے شریعت کو فالو کرے گا, وہ 25 سال کی عمر میں, 20 سال کی عمر میں اللہ کا ولی بن جائے گا. اور ایک انسان 50 سال کی عمر میں بھی صحیح عقل کا استعمال نہ کر کے کیا ہے؟ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا ہے. تو بات سمجھ میں آئی؟ ایک مالدار ہوتا ہے, ایک مال کا چوکیدار ہوتا ہے. بات ادھوری رہ گئی. انشاءاللہ اگلے ہفتے گفتگو ہوگی اسی موضوع پر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.